ماہ رمضان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی. ہمارا اس مقدس مہینے میں یہ انشاءاللہ رہے گی ہماری روٹین کہ ہم روزانہ تفسیر کریں گے، اور تفسیر میں جو سب سے پہلے ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تجوید کی روح سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور تفسیر پڑھنا، کیونکہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو ہر روز صبح پڑھا جاتا ہے، اور تلاوت میں غلطیاں اور سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم بہت سی باتوں سے غافل ہیں. سورہ یاسین شریف آپ کو پتہ ہے قرآن کا دل ہے، ایک مقدس سورت ہے، خوبصورت سورت ہے. ویسے تو قرآن پاک کا ہر حرف ہی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، مگر اس کو ہم اتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور اس میں جو غلطیاں کرتے ہیں اگر ہم اس کو ختم کریں تو تبھی ہم اس کی برکات سے محظوظ ہو سکتے ہیں. قرآن پاک صحیح پڑھنا، تھوڑا پڑھیں مگر صحیح پڑھنا ضروری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتی، تلاوت تجوید کے ساتھ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ خاطر خواہ جو برکات ہیں وہ ہم سمیٹ نہیں سکتے. تجوید کا معنی ہے نکھارنا، خوبصورت صاف ستھرا کر کے پڑھنا، ہر حرف کا حق ادا کرنا، اس کو صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا کہ یہ لفظ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، لمبا کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، ملایا جائے گا، وقف کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا. آپ نے ہر چیز کو دیکھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے نا جو میں نے 3 قرآن پاک پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، اور جب سنے تو ایک آیت میں 5-6 غلطیاں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ کہ وہ غلط پڑھتے ہیں. اب جہاں پر ایک لفظ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم، یعنی یہ الف 10 نیکیاں ہیں، لام 10 نیکیاں ہیں، میم 10 نیکیاں ہیں، وہاں پر غلطی سے غلط پڑھنا یا جان بوجھ کے غلط پڑھنا، کم علمی کی وجہ سے غلط پڑھنا ہمارے لیے بجائے ثواب کے گناہ ہمارے لیے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے جو آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تلاوت کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر سمجھنی ہے کہ یہ پاک کلام ہم سے کن باتوں کا تقاضا کر رہا ہے. ہم تو ان لوگوں کی طرح ہے نا جن کے پاس ایک خط آ گیا، ایک لیٹر آ گیا اور وہ روز اس کو پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ اس میں کتنے فوائد والی باتیں ہیں، کتنی خوبصورت باتیں ہیں جن سے ہم ناآشنا ہیں. کیا پتا کون سے انعامات ہیں جو ہم سیکھنا شروع کریں اور اس رمضان کی بدولت وہ انعامات ہمیں مل جائیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو ہم سورہ یاسین کا آغاز کر رہے ہیں. بلا تاخیر میں بغیر مضامین بیان کیے صرف تلاوت اور تفسیر پر فوکس کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یاسین. اب دیکھیں یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، سین کے اوپر مد ہے، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. اے سید عرب و عجم. ویسے یاسین جو ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ اے سید عرب و عجم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سورت کا نام ہے، قرآن کی اسماء سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے. اور یاسین کا معنی لغت تہ میں یا انسان ہے، اور یہاں اس سے مراد انسان کامل. انسان کامل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ سید عرب و عجم. والقرآن الحکیم. قسم ہے قرآن حکیم کی. قسم ہے، باؤ قسمیہ ہے. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے اور طرح طرح کے الزامات اور استحالے پیش کرتے تھے. جہاں رب کریم قسم اٹھا کر اپنے رسول کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں، فرمایا اے انسان کامل یاسین، اے انسان کامل، اے عرب و عجم کے سردار، مجھے اس قرآن حکیم کی قسم، مجھے اس پاک کلام کی قسم کہ آپ ان برگزیدہ انسانوں میں سے ہیں جن کو میں نے رسالت سے سرفراز فرمایا. انکا،
بے شک آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں. اور پھر آگے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، راہ راست پر ہیں. رب کریم قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر کیا فرما رہے ہیں کہ اے سید عرب و عجم، اے عرب و عجم کے سردار، اے انسان کامل، انک لمن المرسلین آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل فرمایا ہے، العزیزہ العزیزی عزیز نے، رحیمی رحیم نے. یعنی یہ پاک کا نام وہ ہے قرآن حکیم کہ جس کو نازل کس نے فرمایا؟ اس رحیم کریم پروردگار نے. یہ کسی فلسفی، کسی دانشور، کسی سحر بیان ادیب کی تصنیف نہیں، بلکہ اس عزیز و رحیم نے نازل فرمایا. رب کریم خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میں نے نازل فرمایا اپنے بندے پر. اس سے بڑھ کر اور کسی کی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ اب آگے نازل فرمانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ایسی قوم کو جن کو نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے باپ دادا کی طرف سے، فہم غافلون اس لیے کہ وہ غافل تھے. آباؤہم ان کے باپ دادا کو، فہم وہ غافلون غافل ہیں. فرمایا گیا کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصے سے نہیں ڈرایا گیا، اسی لیے وہ غافل ہیں. عزیز و رحیم نے اسے کیوں نازل فرمایا؟ کہ ایسی قوم کو بروقت خبردار کیا جائے جن کے پاس عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا اور غفلت سے بیدار کرنے والا نہیں آیا. اور یہ اہل عرب تھے جن کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لایا تھا، اور انہوں نے اپنی عقل خداداد سے کام لینا بھی چھوڑ دیا تھا، اور ان کے ارد گرد دلائل توحید کا گلشن آراستہ تھا، اس کی طرف بھی توجہ نہ تھی. ان کے تجارتی کاروانوں کا گزر ان کی اجڑی ہوئی بستیوں پر بھی ہوتا تھا جن کے اداس کھنڈر اپنے بنانے والوں کی داستان عبرت ہر اس شخص کو سناتے تھے جو وہاں سے گزرتا تھا. انہوں نے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے غفلت اور بے خبری کی زندگی بسر کرتے رہے. اب دیکھیں جو ارد گرد ہمارے واقعات ہوتے ہیں ان سے بھی سبق لیا جاتا ہے. جیسے ایک روز قبل زلزلہ آیا، ایک جھٹکا آیا تو انسان کو جھنجھوڑا گیا، اور پھر کچھ عرصہ قبل جب زلزلہ آیا ترکی میں تو کیا ہوا؟ گھروں کے گھر، بڑے بڑے گھر جن کو بنانے کے لیے ساری زندگی انہوں نے صرف کر دی تھی، وہ لمحہ بھر میں مٹی میں مل گئی. تو اس میں ایک عبرت کا نشان ہے کہ انسان کو ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے کہ کب ہمیں اپنے رب کے آگے پیش ہو جانا پڑ جائے گا، تو ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کو نازل اس لیے فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں آپ ڈرائیں، انہیں بتائیں. آپ کس سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے. لقد حق القول بے شک حق القول لازم آ چکی یہ بات، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جن کو ڈرانے کے لیے حبیب آپ تشریف لائے ہیں، جن کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، ان میں سے ایسے لوگوں کی تعداد کافی ہے جن کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو تعصب، ہٹ درمی، حسد اور بغض ہے، وہاں پر کوئی نصیحت کارآمد ثابت نہیں ہوتی. جو نصیحت کریں، جتنا ڈرائیں، جتنا سمجھائیں، انہیں اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تعصب اور ہٹ درمی کے ماحول میں پرورش پا کر اپنے دلوں کو پتھر بنا چکے ہیں. انا جعلنا بے شک ہم نے ڈال دیے، انا جعلنا بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں، فی آناکہم ان کی گردنوں میں، فی آناکہم ان کی گردنوں میں،
کیا ڈال دیے ہیں؟ توق، اغلالن توق، فہیا بس وہ الل اذقانی ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں. لفظی مطلب سمجھیں گے تو آپ کو مفہوم سمجھ آئے گی. الل اذقانی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم مقمحون اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کی گردنوں میں ایسے سریے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اکڑے ہوئے ہیں. ان کی گردنوں میں جو نافرمانیاں، حسد، بغض، تعصب، ہٹدرمی، یہ جو ان کی عادتیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے سروں کو بالکل اکڑ کے، یعنی غرور اور تکبر سے وہ اکڑے ہوئے ہیں سر جو اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. یعنی ان منکرین اور معادین کی ایسی حالت ہے جیسے ان کے ہاتھوں میں زنجیر اور گلے میں توق ڈال کر انہیں گردن کے ساتھ یوں سختی سے جکڑ دیا گیا ہو کہ ان کا سر اوپر اٹھ کر رہ گیا. وہ یوں اکڑے اور جکڑے ہوئے ہوں کہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، نہ سر ہلا سکیں اور نہ دائیں بائیں دیکھ سکیں. اس حالت میں جو شخص مبتلا ہو وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا. اس آیت کے شان نزول کے متعلق یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے قسم اٹھائی کہ اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ کو نہیں پڑھنے دے گا اور معاذ اللہ سر مبارک آپ کا چور چور کر دے گا، معاذ اللہ. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک باریک پتھر اٹھا کر حضور کی طرف بڑھا اور جب پتھر مارنے کے لیے اٹھایا تو ہاتھ گردن کے ساتھ لگ کر رہ گیا اور پھر ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا. وہاں سے واپس لوٹنے میں یہ سلامتی دیکھی. جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سارا ماجرا انہیں بتایا. یہ سن کر ولید بن مغیرہ اٹھا اور کہا کہ اے ابو جہل تم تو ہو ہی بزدل، میں چاہتا ہوں اور سر پھوڑ کرنا آیا تو بات ہوگی. جب وہ اس نیت بد سے نزدیک گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی اور اندھا ہو گیا. حضور کی آواز سن رہا تھا لیکن حضور نظر نہ آتے تھے. اس نے بھی واپس آ کر اپنا قصہ سنایا تو پھر ایک کافر غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا اور کہنے لگا کہ میں ان کے سر کو معاذ اللہ چور چور کروں گا. وہ پتھر لے کر نزدیک پہنچا تو گھبرا کر پیچھے بھاگا اور غش کھا کر منہ کے بل گر گیا. اس کے ساتھیوں نے آ کر اس کو اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو ایک بہت بڑا بیل دم لہراتا ہوا میرے سامنے آیا. مجھے لات و عزا کی قسم اگر میں قریب جاتا تو وہ بیل مجھے کچا چبا جاتا. اللہ اپنے محبوبوں کی یوں مدد فرماتا ہے اور پھر محبوب بھی وہ جس کے لیے یہ کائنات سجی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی رضا رب کی رضا ہے، جن کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے، ان کی حفاظت رب کریم نے ہر قدم پہ فرمائی. اس کے باوجود ان کے عمل کی پختگی، راتوں کو جاگنا، دن کو محنت اور مشقت کرنا اور اس قدر رب کا شکر گزار بن جانا کہ آپ کے قدمین مبارکین سوج جاتے تھے مگر پھر بھی قیام اللیل ترک نہیں فرماتے تھے. اگر آپ کی سیرت پر عمل کریں تو پھر ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے فرمایا گیا وَجَعَلْنَا ہم نے بنا دی مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سدن ایک دیوار، سدوں وَمِنْ خَلْفِهِمْ سدوں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سدن ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پر، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو ہر طرف سے بند کر دیا، آگے پیچھے دیوار، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا سننا کون سا ہے؟ حق کو نہیں سن سکتے. معلوم ہوا جو انسان حق بول نہیں سکتا، حق سن نہیں سکتا، حق کا ساتھ دے نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے. اور جو حق بولتا ہے وہی حقیقت میں بولنے کا حق ادا کرتا ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور یکساں ہے ان کے لیے، أَنذَرْتَهُمْ آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ آپ انہیں نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کے کفر و انکار کا مرض لا علاج ہو چکا. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ دیا، اس آنکھ کو انہوں نے پھوڑ ڈالا
جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے، ان کے کان بند ہیں، یہ حق کو سن نہیں سکتے، ہدایت قبول نہیں کر سکتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر پھر بھی ان تک حق پہنچانے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک نہیں پہنچا تھا۔ حجت قائم کی گئی، ان تک حق پہنچایا گیا۔ انما، پس آپ تو، آپ کا کام، تنذرو، صرف ڈرانا ہے، من اتبع، اس کو جو اتباع کرتا ہے، آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے۔ انما، بے شک، تنذرا، آپ ڈرا سکتے ہیں، من اتبع، اس کو جو اتباع کرتا ہے، ذکر، نصیحت کی، وخشیہ، اور ڈرتا ہے، الرحمن، رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، یعنی کہ خدا کو سے بن دیکھے ڈرنا، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کا شیوا ہے۔ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کچھ تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ دوزخ میں چلے جائیں گے، مگر کچھ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ انہیں یہ خوف نہیں ہوتا ہم سے کوئی نعمت چھن جائے گی، بلکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو کر منہ نہ پھیر لے، ہم سے اپنا کرم، اپنے فضل، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا منہ نہ پھیر لے۔ وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ فبشرہ، پس خوشخبری سنائیے، بمغفرۃ، اور مغفرت سنائیے، پس خوشخبری اور مغفرت کا مزدہ جاں فضا سنائیے اس شخص کو، واجر کریم، اور بہترین اجر کا۔ کس شخص کو؟ جو اتباع کرتا ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے، بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے، اس کو کیا کیجئے؟ اس کو خوشخبری سنائیے مغفرت کی اور اجر عظیم کی۔ انا، بے شک، نحن، ہم ہی، نحیی، زندہ کرتے ہیں، الموتا، مردوں کو، ونکتب، اور لکھ دیتے ہیں، ما قدموا، جو وہ آگے بیچتے ہیں، آثارہم، اور ان کے ان آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ان اعمال کو جو وہ آگے بیچتے ہیں، ما قدموا، جو اپنے ہاتھوں سے انہیں آگے بھیجے ہوتے ہیں، وآثارہم، اور جو نشان پیچھے چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں۔ کل شیء، ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین، لوح محفوظ میں۔ بہت پیاری خوبصورت بات ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس عمل کو آگے بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور جو پیچھے آثار چھوڑ کے آتا ہے اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آج اپنے عمل سے، اپنے ہاتھوں سے جو ہم بھیج رہے ہیں اور جو ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، چاہے وہ اچھا کام ہے چاہے وہ برا ہے، ہم نے اس کی بنیاد ڈال دی، وہ ساری زندگی ہمارے لیے وہی چیز بیچتا رہے گا جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے، بیج ڈالا ہے۔ اگر اچھا بیج ڈالا ہے، نیکی کا، خدا کی رضا کا، تو اس کا ثواب ہمیں قبر میں، حشر میں ملتا رہے گا، اور برائی کا بیج ڈالا تو وہ بھی ہمارے لیے برے اعمال کی صورت میں پیچھے تحفے بیچتا رہے گا۔ اور سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اچھی تربیت ایسی دے کر جائیں کہ وہ بچیاں ساری زندگی جب اگلی نسلوں کی تربیت کرتی رہیں اور پھر وہ نسلیں اگلی نسلوں کی تربیت کرتی رہیں، قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہے، زبان سے اگلی زبان تک منتقل ہوتا رہے، تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ قبروں میں ہوں گے، مگر ہماری آل اولاد اور نسلوں کے طفیل ہم تک اعمال حسنہ پہنچائے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر آج ہم دنیا کی دوڑ میں اپنے بچوں کو نماز، قرآن سکھانا بھول گئے، تو کل جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہمارے بچے بھی پلٹ کر ہماری طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو ماہ رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا آپ کا مقصد اولین ہونا چاہیے۔ جو آپ کے سامنے ایک رکوع رکھا گیا ہے، اس کو آپ نے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی صورت میں آپ نے تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔